اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک بڑی افضل کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ دنیا کے سارے مسائل کا حل قرآن کے اندر ہے۔ تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتوں کا حل، آفتوں کا حل قرآن کے اندر ہے۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیر بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے تلاش کر سکتا ہوں کہ کہاں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ رزق کی پریشانیاں ہیں، دیگر مسائل ہیں، قرآن کے اندر سب موجود ہے، ہر چیز کا حل ہے۔ ہم نے سیکھنا ہے کہ کس وقت کیا پریشانی ہے تو کون سی آیت پڑھنی ہے، کون سی صورت پڑھنی ہے اور کون سا جو ہے نا رکوع پڑھنا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے، مصیبت پریشانی ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن کی برکتیں لینے کے لیے، قرآن کے فیض و برکات لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کو صحیح پڑھا جائے، کہ جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھا جائے، پھر جو ہے اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو آج انشاءاللہ الکریم کچھ الفاظ قرآن پاک کے میں ایسے پڑھاؤں گا اور ان کی پہچان کرواؤں گا کہ اگر آپ کو وہ الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں تو قرآن کی ہر آیت کے اندر وہ الفاظ کافی مرتبہ استعمال ہوئے اس طرح کے، اس سے ملتے جلتے۔ تو انشاءاللہ الکریم ان الفاظ کے برکت سے قرآن پاک کو سمجھنا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ میں اب جو الفاظ پڑھانے لگا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں مکمل حروف مدہ کی پہچان کروائی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، قاف کو ہم نے الف کے ساتھ ملایا اور زبر پڑھی تو پھر اس کو لمبا کر دیا۔ قاف الف زبر قا۔ تو جب کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرتے۔ یا لام ہے، لام کے اوپر صرف زبر ہے تو ہم نے لام کو لمبا نہیں کیا۔ لام زبر لا، قال۔ اسی طرح صراط کے اندر را کو ہم نے لمبا کر دیا کیونکہ الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط۔ یہ طا ہے، طا اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ آگے ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ ایک ویڈیو کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ایک ویڈیو میں کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں نے مکمل ویڈیو آپ کو بتائی ہے، کھڑی حرکات کے بارے میں۔ تو ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا۔ اب ہا کو بھی لمبا کر دیا، ذا کو بھی کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہا کو تو اس لیے کیا ہے نا کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ذا کو اس لیے کیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ ذال کو الف کے ساتھ ملا کر زبر پڑا ہے، اس کو بھی لمبا کر دیا، ہذا۔ اب یہ دیکھیں، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، لیکن لام کے نیچے اور کاف کے اوپر حرکات ہے۔ لام کے نیچے زیر ہے، لام کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کو بھی لمبا نہیں کریں گے، صرف ذال کو کریں گے۔ تو اس پورے کلمے میں ذا لمبا ہوگا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی،
ذالی، کاف زبر کا، ذالک، یہ قاف اور اس کاف میں فرق ہے۔ یہ کاف ہے نا جو نقطے والا، اس کو موٹا پڑھیں گے، قاف قاف۔ یہ کاف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، کاف قاف کاف۔ یہ میں آپ کو حرف پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کس طرح فرق کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ لفظ لے لیں، اب اس کے ساتھ الف ہے، کاف کے ساتھ الف ہے، زبر ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو کانو۔ کاف کو بھی لمبا کرنا ہے، نو کو بھی کرنا ہے۔ ادھر اس لیے کہ ادھر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ ادھر اس لیے نو کو لمبا کر دیا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے ہم نے ان دونوں کو لمبا کر دیا، کانو۔ اب یہ موٹا کاف ہے، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو کانو قالو، قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا۔ اب یہ لام ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لام کو لمبا نہیں کریں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کر دیں گے، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ اب اس کو یوں نہیں پڑھیں گے، لاہو، یہ غلط ہے، لہو، کیونکہ لام کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، زبر ہے اوپر۔ جس لفظ کے اوپر زبر آ جائے یا نیچے زیر آ جائے یا اوپر پیش آ جائے، اس حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ اب سین ہے، یہاں سین کے ساتھ واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، تو یہاں واو لین کا قاعدہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری ویڈیو بتائی ہے کہ واو لین، حروف لین کے بارے میں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ واو لین یا لین کیا ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ سین واو زبر سو، فا زبر فا سوف، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کاف کو اس واو کے ساتھ ملایا، اس سین کو اس واو کے ساتھ ملایا، اس لام کو واو کے ساتھ ملایا۔ کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر یہ جو چھوٹی سی علامت ہے نا، یہ جزم ہے، تو واو کے اوپر جزم آ جائے تو واو ساکن بن جاتا ہے، تو اس طرح کے حرف کو پچھلے حرف سے ملا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان الفاظ کو واو کے ساتھ ملایا، سین کو واو کے ساتھ ملا دیا ہے، قاف کو واو کے ساتھ ملا دیا، ادھر فا کو یا کے ساتھ ملا دیا، یا کے اوپر بھی جزم ہے۔ تو اب یہاں فی پہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے اس کو لمبا کر دیا۔ ہا کے نیچے صرف زیر ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا، فی ہی۔ اسی طرح دیکھیں، لام یا زبر لئی، سین زبر سا لیسا، با یا زبر بئی، نون زبر نہ بین، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابن۔ تو اب عذابن کے اندر صرف ذال کو لمبا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ الف مد ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، ذال الف زبر ذا، تو الف مدہ کا قاعدہ تھا، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر دیا۔ با کے اوپر دو زبر ہے، تنوین ہے، تو جب دو زبروں والی تنوین آ جائے تو الف نہیں پڑھتے، با الف دو زبر بن نہیں پڑھیں گے، با دو زبر بن، عذابن، میم زبر ما، تا الف زبر تا،
متا، عین دو زبر عن، متاعن، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا. تو آ کو بھی موٹا پڑھیں گے، غائن کو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن تو آ کو لمبا نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے. اور غائن کو لمبا کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو دونوں پور پڑھیں گے، موٹے پڑھیں گے. تو آ کو لمبا نہیں کریں گے، غائن کو کر دیں گے. شکورن، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن، غفورن، داوود. اب دیکھیں دا پہ الف مدہ کا قاعدہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. واو کے اوپر الٹا پیش آئے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، دا کو بھی لمبا کرنا ہے، لیکن اس دال کا لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر صرف زبر ہے. داوود، خوفن، یومن، قیل. قی کو لمبا کیوں کیا؟ یہاں یا مندہ کا قاعدہ ہے. یا ساکن ہے، دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن ہو چکی ہے. تو جب یا ساکن ہو جائے تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں یا مندہ کا قاعدہ ہے. کسی جگہ بھی جب یا کے اوپر جزم آ جائے گی تو وہ یا ساکن ہو جائے گا، سائلنٹ. تو یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے گی تو وہاں یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل، حیل. یہ بھی ایسے ہی ہے، اسی طرح یا مدہ کا قاعدہ ہے. دین دال یا زیر دی، نون دو پیش نن، دین. اب یہ دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، با کو لمبا نہیں کریں گے. اب یہاں یا ہے، یا کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یا ساکن ہو چکا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں یا مدہ ہے، اس کو لمبا کر دیں گے. آگے را کے اوپر صرف دو پیشیں آ گئی ہیں. بشیرن، با زبر با، شین یا زیر شی، بشی، را دو پیش رن، بشیرن. اسی طرح یہ دیکھیں قو، یہاں واو لین کا قاعدہ ہے. واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر. قاف واو زبر قو، میم زیر می، قومی، ہا کھڑا زیر ہی، قومی ہی. ہا کو لمبا کر دیا کیونکہ اس کے نیچے کھڑا زیر ہے. میم کو لمبا نہیں کیا کیونکہ زیر ہے. قو کو بھی ہم نے قو نہیں پڑھا کیونکہ یہاں واولین ہے، واولین یا لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. تو اگر یہاں یہ زبر ہے نا، کاف واو زبر، زبر کی جگہ پیش ہوتی تو پھر ہم نے لمبا کر دینا تھا، پھر ہم نے پڑھنا تھا کاف واو پیش، لیکن زبر ہے. قاف واو زبر قو، یہ صحیح لیٹر ہے، قومی ہی. اسی طرح عیسیٰ، عیب یا مدہ کا قاعدہ اس لیے لمبا کر دیا، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھ دیا. عیسیٰ، موسیٰ، منہ پہ دیکھے یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہے. موسیٰ، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسیٰ. صاد پیش سو، دال واو پیش دو، سدو، را زیری، صدوری. تو اب یہ لیٹر دیکھیں، یہ الف ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے. یہ الف ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے. تو اب الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ حمزہ بن چکا ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے. واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے سپیلنگ کس طرح کریں گے، اس کو ود آؤٹ سپیلنگ کس طرح پڑھیں گے، یعنی ہجے کس طرح کریں گے اور رواں کس طرح پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ.
حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آ وا، دونوں کو لمبا کر دیا کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے. قولاً قوماً میقاتاً